اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اپنی ایک عظیم نعمت زندگی سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ ماں اور باپ کے تعلق قائم کرنے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک وہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ رحم مادر میں بھی وہ روزی پہنچاتا ہے، آکسیجن پہنچاتا ہے، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بھی وہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ کر اس دنیا میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس دنیا کے اندر بھی ہوا، پانی اور غذا کی کثرت، الغرض جن جن چیزوں کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین اس دنیا میں پہلے ہی سے کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس لڑکی کے پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی دودھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب 9 مہینے کے بعد اسی لڑکی کے پیٹ سے جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے، ابھی وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اللہ رب العالمین اس بچے کی غذا اس کی ماں کی پستان میں پہلے سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہے زندگی کے ایک اصول جو چلتے ہیں۔ پھر جب ماں کے پیٹ سے جب کوئی بچہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ناک، کان اور آنکھ بھی ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے اور دماغ بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کی عقل و شعور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرے بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ہاتھ سے کچھ کام کر نہیں سکتا، پیر ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ چل نہیں سکتا، دماغ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ کچھ سوچ نہیں سکتا۔ اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، نشو نما پاتی جاتی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ مستقل قوی انسان بن جاتا ہے۔ اب اس کو اتنی عقل آ جاتی ہے کہ ہمیں روزی بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اتنی سی بات کو ہم اگر سوچ لیں تو زندگی کے سارے مسائل کا حل ہمیں مل جائے۔ جس رب نے رحم مادر میں ہمارا خیال کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہمارا خیال کیا، ہم کو پال پوس کر بڑا کر کے جوان و بالغ کر دیا، کیا اس نے اسی لیے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا کہ اب تم عقل مند ہو گئے ہو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو اور جو من میں آئے وہ کماؤ، جو من میں آئے وہ کھاؤ، جو من میں آئے وہ کرو، اور عمر کے ایک حصے پر پہنچ جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤ؟ کیا اسی مقصد سے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟
آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی ہوگی، 4 ویلر آپ نے خریدی ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بڑے بزنس مین ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی آپ نے سوئفٹ خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں آپ، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے ہیں آپ، تو یہ گاڑی آپ کے کس کام کی ہے؟ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، جو یہ چپل اٹھا کے اٹھ رہے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے تھے، اب جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ سب آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ یوٹیوب چینل والے بھی اپنی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پر، رات کے 12:30 بجے تک ابھی ان کی سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی۔ یہ زندگی ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، سب ہم زندگی کے مالک ہیں، لیکن زندگی کیسے گزاری جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی ہم نے گاڑی خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں ہم، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے۔ جرجیت صاحب نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، چلانا جانتے نہیں، بیٹھ گئے، ایکسیلیٹر پر بھی پیر صحیح سے جمتا نہیں ہے، تھوکے سے دب گیا، تیز بھاگی اور ٹھک گئی۔ صاحب میری گاڑی تھی، میں اس کا مالک تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی ہم ہی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی ہم نے خریدی ضرور ہے، لیکن گاڑی والے نے گاڑی بیچتے وقت ایک کتاب اس نے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر اس گاڑی کے چلانے کے نیم اور اس کے اصول لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ وارننگ تھی کہ ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ یہی گاڑی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہلے گیئر میں گاڑی کو اٹھانا ہے، دوسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، تیسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، ریڈ سگنل ہو تو روکنا ہے، گرین سگنل ہو تو آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی چلانے کے سارے اصول اور ضابطے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن ہم نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی، یہ سوچ کر کہ کیا گاڑی تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، لیکن اس زندگی کو چلانے کا نیم اس نے دیا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے۔ اس نے ایک کتاب دی ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کیسے گزارنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے ایک سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا۔ قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے، اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے، اس طرح گزارو۔ گھر میں کس طرح گزارو، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو، جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو، رات کس طرح گزارو، دن کس طرح گزارو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے، ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہی تھا۔ اور دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک۔